السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے جناب، انہوں نے ٹویٹر پر وہی ٹویٹر جناب جو لوگوں سے سنبھالا نہیں جا رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ کس طریقے سے کنٹرول ہو جائے، دھکم پیل، پکڑن پکڑائی، لوگوں کو اغوا کرنا، لاپتہ کرنا، جیلیں بھرنا، سب کچھ کر دیکھا، لیکن ٹویٹر جو ہے نا قابو میں نہیں آ رہا۔ بہت پہلے جناب کہہ گئے تھے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ استاد ذوق کہہ گئے تھے کہ نہیں کچھ ہو سکا، بڑا زور لگا چکے ہیں، یہ لوگ بھی بہت زور لگا چکے ہیں، پتہ چلے کہ ٹویٹر کون اس کو ہینڈل کر رہا ہے، کون جناب اس ٹویٹس کر رہا ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ اس سے پہلے کہ میں عمران خان کے اس ٹویٹ پر آؤں، میں جناب بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پی ٹی آئی کے پہلے 15 لوگوں کو، پھر 25 لوگوں کو بلایا اور کہا جناب کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی وجہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں اور باقی لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید انہوں نے کوئی غلط ٹویٹ کر دیا ہے، کوئی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے انہیں بلایا جا رہا ہے اور بار بار بلایا جا رہا ہے۔ لیکن محترمہ علیمہ خان صاحبہ وہ اب ملاقات کر کے آئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وچ گل کوئی ہو رہے، وہ بلا کسی اور کے لیے رہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب میرا تو اکاؤنٹ ٹویٹر کے علاوہ کہیں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اور میں جو بات کرتی ہوں صحافیوں کے سامنے کہتی ہوں وہ ٹی وی پہ بھی بعض اوقات چل جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ میرے لیے نہیں، میرے ٹویٹس کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے مجھ سے پوچھ گچھ گئی، 2 گھنٹے جناب بات کی گئی، پوچھا گیا کہ یہ نہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، یہ بتائیں عمران خان کے ٹویٹس کہاں سے آتے ہیں، اور جو مین سوشل میڈیا ہینڈل ہے پی ٹی آئی کا آفیشل، اس کو کون جناب ڈیل کرتا ہے۔ اس حوالے سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا سنیں۔ آیا ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے اپلوڈ کیے تھے جس کی وجہ سے اتنی لمبی انٹروگیشن آپ سے ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو جی آئی ٹی والے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا سوال پوچھیں، اور وہ ایک ہی چیز پوچھتے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ نیٹ ورک چلا رہی ہیں۔ میرے خیال میں ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو عمران خان کا موقف ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور وہ کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، وہ رول آف لا اور اپنے مینڈیٹ کے لیے، کسی اور کے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے نا۔ کبھی عمران خان مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کا ووٹ پچھلے سال چوری ہوئے، اس کے لیے اگر کوئی بات کر دے وہ جرم تو نہیں ہے نا، وہ رائٹ ہے ان کا۔ عمران خان رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ کے اوپر میرے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ میں تو سوشل میڈیا پہ سوائے ٹویٹر اکاؤنٹ میرا تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا تو بہت برا لگ رہا ہے جناب، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، بار بار پیشیاں، 4 گھنٹے عمر ایوب جناب ان کو سامنے بٹھا کر سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جناب جو مقدمہ 26 نومبر کو گولی چلائی گئی اور جس میں ہلاکتیں ہوئی، خبر میرے پاس ہے کہ سانحہ 26 نومبر پولیس نے اندراج مقدمہ درخواست من گھڑت قرار دے کر نامزد تمام لوگوں کو کلین چٹ دے دی۔ درخواست گزار نے، اور اس میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے آئینی عہدیداروں، وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ و دیگر کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ انہوں نے مہربانی کی ہے جناب کہ صرف درخواست خارج کر دی ہے، مطلب یہ اب تک انکوائری ہوتی رہی اور ایف آئی آر درج کریں نہ کریں، اور پھر ایف آئی آر درج کیے بغیر ہی انہوں نے کہا جی آپ کو معاف کر رہے ہیں، فی الحال گرفتار نہیں کر رہے، ورنہ جناب یہ جو درخواست ہے آپ نے تو معزز لوگوں پر جعلی الزامات لگا دیے، آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر ہے جناب کہ صحافیوں، دانشوروں اور انفلوئنسرز کے 10 رکنی پاکستانی وفد نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار یوم ہے جناب، اس نے دعویٰ کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وفد نے اسرائیلی حکام اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کی، اہم مقامات کا دورہ کیا، سیاسی و سماجی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ اگر عمران خان کے دور میں ایسی ہی کوئی وفد چلا جاتا اور اسرائیلی اخبار میں یہ سب کچھ شائع ہو جاتا تو جناب کس قسم کی چڑھائی کرنی تھی۔ لیکن یہ چونکہ شہباز شریف صاحب کا دور ہے جناب، تو کوئی بات نہیں، اسرائیل سے بھی دوستی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے اقتدار کی ضمانت دی جائے کہ ہمارے اقتدار کو نہیں چھیڑا جائے گا تو پھر کسی سے بھی دوستی ہو سکتی ہے۔ اچھا، چینی کے حوالے سے جناب بات کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی چینی میں چونا لگا دیا، کیا
126 रुपए थी चीनी की कीमत और तमाम शुगर मिलें इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा जी स्टॉक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम तो रुल गए, मर गए जनाब, ये तो बिकेगी नहीं, हमें जनाब बेचने की इजाजत दें। और चूंकि हुक्मरान खानदान की अपनी शुगर मिलें तो उन्होंने जनाब फिर बेचने की इजाजत दे दी गई। कहां? अब अफगानिस्तान को बेची गई, पूरी दुनिया को चीनी बेची गई और फिर एकदम चीनी की कीमतें बढ़ते बढ़ते इस वक्त 180 रुपए किलो तक जनाब उसकी, और फिर भी चीनी दस्तयाब नहीं है। रमजान है, ऊपर से ईद आने वाली है। अब जब जनाब लोगों की तरफ से शोर हुआ है तो फिर हुकूमत ने फिर जनाब पलेथन लगाते हुए हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने और आम शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वाजे किया है कि चीनी की खुर्दा कीमतें 164 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 126 से 164 क्यों हो गया? 126 रुपए तो तय था कि पूरे साल में यही कीमत, तो चीनी जनाब क्यों अपनी जेबों में मामला गया है और अब जनाब यूएई से चीनी वापस मंगवाई जा रही है। मैं पिछले वीलॉग में अर्ज कर चुका हूं, वो यूएई जहां गन्ना पैदा ही नहीं होता, वहां ज़रई मुल्क जहां गन्ना पैदा होता है, वो अरब इमारात के से चीनी मंगवा रहा है। अब क्या चीनी उन्होंने सहराओं में पैदा की हुई है? तो पता यह चल रहा है जनाब, जो इतलात है मुबैना तौर पर, कि अपने ही बंदे ने जनाब खरीदी थी और वहां रखवा दी थी, पैसा अरबों रुपए कमाया, अब वापस जो चीनी आ रही है फिर भी अरबों रुपए कमाए जा रहे। मुझे जनाब इस हवाले से एक अनवर मकसूद का एक क्लिप याद आ गया। अनवर मकसूद के सामने मोइन अख्तर होते थे, तो मोइन अख्तर ने उस वक्त कहा कि भाई ये पाकिस्तान को खुले हुए 58 साल हो गए। तो उसने इतराज किया, उसने कहा जी ये खुले हुए नहीं, बने हुए कहो, ये मतलब पाकिस्तान है, कोई दुकान थोड़ी है, ये दुकानें खुलती हैं, ये पाकिस्तान है। तो आगे में जवाब देते हैं मोइन अख्तर, वो कहते हैं मुझे ना सिखा, ये वाला दुकानों पे एक अशिया खुर्दोनोश की शॉर्टेज होती है, किसी मुल्क में शॉर्टेज नहीं होती, ये जनाब शॉर्टेज दुकान। तो हम जनाब पाकिस्तान को बतौर एक दुकान के डील कर रहे हैं। अगली खबर, 190 मिलियन पाउंड केस में एम पेशरफ्त हुई है। 17 जनवरी फैसले के 2 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। पहले इनका ख्याल यह था इमरान खान साहब के वकला को कि जमानत न ली जाए बल्कि इसका मेरिट पर फैसला कराया जाए, लेकिन उसमें चूंकि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लगता ही नहीं है कि इसकी जनाब फैसले होंगे, तो अब फिलहाल उन्होंने दरखास्त की है कि जमानत पर जनाब फिलहाल ले ली जाए और इसको छोड़ दिया जाए। और अदालतें जमानत के केस सुनने की पाबंद होती हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कब इसकी जनाब सुनवाई होती है। मजहर अब्बास हमारे सीनियर सहाफ़ी कहते हैं इमरान खान को पेरोल पर रिहा कर दिया जाता तो कौमी इत्तेहाद का पैगाम जाता। इमरान खान इन कैमरा इजलास में तकरीर कर देते। अगर ये इत्तेहाद में संजीदा थे तो उन्हें चाहिए था इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाते, इससे कौम के में इत्तफाक का पैगाम जाता। लेकिन इन्होंने तो 2 साबिक वज़राए आज़म को नहीं बुलाया। एक मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा के साबिक वजीर आज़म हैं, मतलब उनको उन्होंने जीते जी रिटायर कर दिया है। लोग जो है मरने के बाद रिटायर होते हैं, उन्होंने जीते जी इनको रिटायर कर दिया। और इमरान खान तो वैसे भी सोबत और जनाब मसाइब का शिकार है, जुल्म सितम का शिकार है। इमरान खान साहब का जनाब ट्वीट आया, वो कहते हैं ये जो कुछ भी कर लें, मैं इनकी फिस्तायत के आगे ना पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े। इमरान खान मजीद कहते हैं दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली यानी काइनेटिक ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता। इमरान खान अपने ट्वीट में कहते हैं मुल्क सिर्फ तभी मुत्तहिद और मजबूत होगा जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। इमरान खान कहते हैं 1971 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख भुला नहीं पाई। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाजन मौके मिलते तो मुल्क 2 लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलूचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया, जिसकी वजह से आज वहां के हालात बेकाबू हैं। इमरान खान ने मजीद कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बैकआउट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई, ना ही बलूचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। अगर इनकी नीयत इस मामले में साफ होती
تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے، لیکن ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، انہیں نہ ملک نہ جنگ کسی چیز سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اور اگر میرے خیال میں یہ جنگ لڑنے بھی جاتے ہیں تو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے جائیں گے، کسی اور کے لیے نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے جناب تھوڑی سی محتاط گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں اردلی حکومت کی خارجہ و داخلی پالیسیاں ملک کے لیے زہر قاتل ہیں، تو ان کا جو فوکس ہے وہ اردلی پر ہے، آفیسر پر نہیں ہے، باس پر نہیں ہے، جنگل کے بادشاہ پر نہیں ہے۔ اس ٹویٹ میں جناب انہوں نے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے بلکہ صرف اردلی پر اکتفا کیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جعفر ایکسپریس کا سانحہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ لو جناب جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جعفر ایکسپریس سانحے کی مذمت نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب نے مذمت کر دی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں مذمت کر دی ہے۔ عمران خان پاکستان چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، وہ اقتدار نہیں چاہتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیاں دہشت گردی کی روک تھام کے بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جناب ہمارے کچھ منسٹر، خاص طور پر جناب وزیر ریلوے جناب جو ابھی حنیف عباسی صاحب بنے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا باقی تو ہر چیز پر ٹویٹ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو اس پر کیوں نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھیں عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے نہیں آتا، ان سے جب بھی کوئی جا کر ملاقات کرتا ہے اہل خانہ اور وکلا، تو تب ان کا جناب ٹویٹ آتا ہے، ورنہ ٹویٹ نہیں آتا۔ تم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی تو مذمت کیسے آتی؟ اب جناب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کی مذمت بھی آ گئی ہے۔ مطیع اللہ جان وہ جناب قاضی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سینئر قانون دان خالد انور کی نماز جنازہ میں قاضی فیض عیسیٰ بھی آئے، وہاں جسٹس منیب اختر اور ثاقب نثار بھی موجود تھے، لیکن ان سے کوئی بھی شخص نہیں ملا۔ صرف 2 لوگوں نے ملاقات کی قاضی صاحب سے، انہیں قاضی نے کہا کہ واپس آ گیا ہوں، بس کچھ دیر کے لیے گمراہ ہوا تھا۔ اسے کہتے ہیں جناب کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب قاضی پشیماں ہوتا بھی ہے تو اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، خنجر گھونپا ہے، اس نے اتنا گہرا گھاؤ لگایا ہے کہ شاید جناب ڈیکیڈز چاہیے ہوں گے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ اس وقت عدلیہ ختم کر کے رکھ دی، اس کی روح قبض کر کے رکھ دی گئی۔ اب یہ کہے کہ میں چند لمحوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے گمراہ ہو گیا تھا تو کوئی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد بھٹی کو جناب انٹرویو دیا، اب انہوں نے ندیم ملک صاحب کو بھی انٹرویو دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو ہمارے ہی بچے ہمیں قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب حکمران طبقہ ظلم اور انصافی کرے گا تو ملک کی حالت سدھر نہیں سکتی۔ جس ملک میں عدل ہوگا وہاں خوشحالی آئے گی۔ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، انہوں نے یہ وار کیا ہے، پاکستان کی روح پر وار کیا ہے، جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو پامالی کی ہے، آئین پامال کیا ہے۔ یہاں آئین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا، اور اس کے کانسیکوینسز بعد میں آئیں گے۔ اس وقت تو آپ ظلم سے، جبر سے، جناب سختیوں سے گولی چلا کر لوگوں کب تک جناب آپ خاموش کرا سکیں گے؟ یہ خاموش کرانا آسان نہیں ہوگا۔ جیو نے جناب ایک خبر چلائی کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیشن کے جو کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ بیرون ملک ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس پر مرزا شہزاد اکبر نے تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب جیو نیوز کو محسن نقوی کے خلاف خبر کرنے کی اجازت مل گئی تو سمجھو نقوی جانے والا ہے اور رخصت سے قبل گندا کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب نہ صرف نقوی کو نکالا جائے گا بلکہ گندا کر کے نکالا جائے گا۔ شاید وہ ان کی جناب کچھ امیدوں پر جو انہیں لائے تھے پورا نہیں اتر سکے۔ لیکن دوسری طرف اسد طور کی جو خبر تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ محسن نقوی وقفہ چاہتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد ایک نئی طاقت اور نئے بڑے عہدے پر آنے کے لیے جناب وہ پر تول رہے۔ اب بڑا عہدہ کون سا ہے؟ وزیر داخلہ تو ہیں، اس سے بڑا عہدہ تو پھر وزیر اعظم کا ہے، تو کیا وہ شہباز شریف کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ویسے جو محسن نقوی صاحب کو ایلیبوریٹ فیکٹ فوکس نے احمد نورانی صاحب نے کیا ہے وہ سب سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ پچھلے دنوں جناب افطار ڈنر دیا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے، خاص طور پر جناب گوہر علی خان صاحب نے، تو وہاں پر جو صحافی تھے
وہ صحافی وہ تھے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب قریب ہوتے ہیں. اس پر جناب بڑی بات کی جا رہی ہے. عمران ریاض کہتا ہے کہ بھائی ان کو تم کیوں ساتھ, یہ تو جو بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتی ہے تو یہ جہیز میں جاتے ہیں, تو یہ تو ویسے آپ کے پاس آ جائیں گے, فرض کرو آپ کی حکومت, آپ اپنی حکومت کی بات کرو. تو نصرت جاوید نے انکشاف کیا ہے کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ اسی افطار پارٹی میں بیرسٹر گوہر کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ سے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی تو ہم بیچ بچاؤ کر کے رہا کروا لیں, آپ ہمیں حکم دو. مطلب یہ ایک اور NRO کی آفر آئی ہے, اب بیرسٹر گوہر اور صحافیوں کے ذریعے آئی ہے. ویسے تو کہتے ہیں عمران خان کے خلاف, عمران خان کے حوالے سے بڑی آفرز آتی ہیں, ان سے نامعلوم افراد ملتے ہیں, معلوم افراد ملتے ہیں, خفیہ والے ملتے ہیں, بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اب جناب صحافیوں کے ذریعے کہ آپ کچھ جان چھڑا سکتے ہو, ہم تو جناب کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, کمبل ہماری جان نہیں چھوڑتا, آپ ہماری کسی طریقے سے جان چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو. اب جناب میرے پاس خبر ہے کہ پچھلے دنوں ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ گیا جس میں لاپتہ افراد محسن چشتی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان پر مقدمہ درج کرنے یا ان کی برآمدگی کا حکم دیا جائے, لیکن جسٹس ابھر گل نے وہ درخواست ہی مسترد کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکٹری دفاع حاضر سروس اور لیفٹیننٹ رینک کے افسر ہیں, ان کا دفتر راولپنڈی میں ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. جسٹس ابھر گل نے PTI ایکٹیوسٹ کی بازیابی کی درخواستیں مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. تو مطلب اب یہ جو لوگ ہیں اب یہ آئین سے, ہماری ہائی کورٹ سے, عدالتوں سے بھی بالا ہو گئے. آخری رہ گئی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں جناب جو بیٹھے ہوئے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ, وہ جناب ان کا ایک اپنا ہی صاحب زیر سوچنے کا انداز ہے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری دفاع حاضر سروس نہیں, ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں, آپ اسے لیفٹیننٹ رینک نہ سمجھیں, وہ اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں. اس حوالے سے مختلف لوگوں نے, محترمہ مریم نواز خان صاحبہ, اسی طریقے سے شہزاد اکبر اور دیگر کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 199 فوجی افسر کے خلاف فیصلہ دینے سے نہیں روکتا, راولپنڈی دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یہ بھی پہلی بار لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج نے فرمایا ہے. لیکن یہ جو بات کی ہے محترمہ جسٹس ابھر گل نے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اب جو عدالتیں ہوں گی ان کا ایک خاص طرز عمل ہوگا اور ایک خاص حد تک ہی کام کریں گی, اس سے آگے نہیں جائیں گی. خبر ہے جناب کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں کرپشن اور رشوت ستانی کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے, اور انہوں نے ایک واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ سے کوئی رشوت مانگے تو فوری اطلاع دیں, ہم ایکشن لیں گے. تو میں چیف صاحب سے کہوں گا, چیف صاحب سپریم کورٹ میں آپ اپنے دفتر تک تو چلے ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, لیکن ایکشن لینے کی پورے پاکستان میں ضرورت ہے. پورے پاکستان کے آپ چیف جسٹس ہیں, صرف آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہیں. تھوڑا سا کبھی اس انداز میں بھی سوچیں. برطانوی حکومت کی تازہ فہرست آئی ہے اور اس میں وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیے گئے ہیں. حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے سرکاری ویب سائٹ پر اس حوالے سے تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اچھا, یہ جناب جو ٹیکس ڈیفالٹ ہے یہ 2015 اور 2016, اور یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف خود وزیر اعظم تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے تو کوئی انہیں مالی پریشانی نہیں تھی, دیگر بھی کوئی مسائل نہیں تھے, پھر وہ کیوں ٹیکس نہیں دے سکے؟ یہاں ایک میں بات آپ سے کہنا چاہوں گا, یاد رکھیے گا جب اللہ میاں عہدہ دیتا ہے تو پھر ایک خناس بھی ذہن میں آ جاتا ہے. تو وہ چونکہ پاکستان میں ٹیکس دینے کے عادی نہیں تھے تو انہوں نے کہا میرا باپ پاکستان کا وزیر ہے, میں برطانیہ میں کیوں ٹیکس ادا کروں, اور یہ بات ان کے پھر خلاف چلی گئی. وہاں تو پھر اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. اور جو لسٹ میں ہے وہ ہے کرنٹ لسٹ آف ڈیلیبریٹ ٹیکس ڈیفالٹر, یعنی وہ جنہوں نے جان بوجھ کر ٹیکس نہیں دیا. ایسے نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب کا ہیر پھیر ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اور اس لسٹ میں باقاعدہ جو نام ہے جناب, اس میں نیم حسن نواز شریف, اور بزنس ٹریڈ اور آکوپیشن جو ہے وہ پراپرٹی ڈیولپر کا کہ ان کا جو پیشہ ہے وہ پراپرٹی ڈیولپر ہے, اور ان کا ایڈریس جو لکھا گیا ہے وہ ایمن فیلڈ ہاؤس, پارک لین, لنڈن, اور W1K7AF اینڈ فارمرلی آف 1 ہائیڈ پارک پیلس اور لندن.
تو جناب ان کے ایڈریسز وہی ایون فیلڈ لکھا گیا ہے جس کا آج تک یہ منی ٹریل نہیں دے سکے. اب تو جناب یوں سمجھیں کہ پہلے وہ یہاں انہیں چور کہا جاتا تھا، اب وہ برطانوی حکومت نے انہیں سرٹیفائیڈ چور قرار دیا ہے کہ واقعی جناب یہ ٹیکس چور ہیں. یہ ویسے بہت باعث شرم بات ہوتی ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ شرم ہمیشہ ان کو آتی ہے جن کے قریب سے شرم گزرے. تو جو شیم لیس ہوں انہیں کہاں شرم آتی ہے. وہ تو جناب پھر اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بھی بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہاں کوئی جناب اس قسم کے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ٹیکس فراڈ کر لیا، پیسہ کھا لیا، لوٹ مار کر لی، بندے مار لیے، تو رمضان میں جاتے ہیں جدہ میں عبادت کروا کے ساری چیزیں کینسل، اور پھر نئے سرے سے جناب نئے عزم، نئے جذبے اور نئے جوش کے ساتھ کرائم کرنے، قوم کو لوٹنے، دولت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.